مفتی عارف صاحب کے بیانات کو سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل فیضان عارف آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ محترم سامعین، آج کا اہم پیغام اعتکاف سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ سورہ بقرہ کی اس آیت کریمہ سے اعتکاف کا مضبوط ثبوت ملتا ہے۔ دوسری طبرانی کی روایت ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من مشى في حاجة أخيه كان خيرا له من اعتكاف 10 سنين ومن اعتكف يوما ابتغاء وجه الله عز وجل جعل الله بينه وبين النار 3 خنادق كل خندق ابعد مما بين الخافقين۔ جو شخص اپنے بھائی کی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چل کر جائے تو یہ عمل اس کے لیے 10 سال کے نفلی اعتکاف سے زیادہ موجب اجر و ثواب ہوگا، اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دیتے ہیں، جن میں سے ہر خندق کی چوڑائی زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے متبرک و مسعود اوقات کی قدر اعتکاف کے بغیر کامل طور پر نہیں ہو سکتی۔ آدمی کتنا ہی شوقین ہو، کسی کام میں مستقل مشغول رہنے کے باعث طبیعت میں فطری اکتاہٹ پیدا ہو ہی جاتی ہے اور عبادت کا تسلسل موقوف ہو جاتا ہے، لیکن اعتکاف ایسی عبادت ہے کہ معتکف اگر مسجد میں خالی بھی بیٹھا رہے پھر بھی عبادت گزاروں میں شمار ہوتا ہے، اور معتکف کا کوئی لمحہ ضائع نہیں ہوتا، اور مسجد میں بیٹھے بیٹھے اسے بے شمار اعمال صالحہ کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اسے مسجد میں بیٹھے بٹھائے ان تمام نیکیوں کا جنہیں وہ اعتکاف کے سبب انجام نہیں دے سکتا، اتنا ہی بدلہ عطا کیا جاتا ہے جتنا نیکیاں کرنے والے کو ملتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت کی خوشنودی کی تلاش میں 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 ایسی بڑی خندقیں حائل فرما دیتے ہیں جو دنیا جہاں سے زیادہ چوڑی اور وسیع ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کے سلسلے میں روایات میں بڑی فضیلت آئی ہے اور اس سے فائدہ ضرور اٹھانا چاہیے۔ ان تمام فوائد کے باوجود غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آج ہمارا عام معاشرہ اس عبادت سے محروم ہوتا جا رہا ہے۔ رمضان المبارک میں جماعت کی نمازوں اور تراویح وغیرہ کا تو ماشاءاللہ کچھ اہتمام ہو بھی جاتا ہے، لیکن سنت اعتکاف کی ادائیگی کی طرف رجحان بہت کم دکھائی دیتا ہے، اور اس کی وجہ اس کی سوا کچھ نہیں کہ ہم عید کی تیاریوں میں اتنا وقت لگانا چاہتے ہیں کہ کوئی ارمان باقی نہ رہ جائے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اعتکاف کی وجہ سے سارے ارمان پورے نہ ہو سکیں گے۔ تجارت پیشہ لوگ تو اعتکاف کا خیال بھی دل میں نہیں لاتے، اس لیے کہ یہی ان کی سال بھر کی کمائی کا وقت ہے، تو دنیا کی کمائی سے محرومی کا اتنا خیال ہے، مگر اس رمضان کے سیزن میں رحمت خداوندی کے حصول میں جو کمی رہ جاتی ہے اس کا کوئی احساس نہیں۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ سب لوگ ایک ساتھ اعتکاف کر لیں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ ہر گھرانے والے اس طرح کا نظام بنائیں کہ اس سال کچھ لوگ اعتکاف میں بیٹھیں، آئندہ سال کچھ لوگ بیٹھیں۔ مثلاً اگر 3 بھائی ہیں تو ایک اعتکاف کریں اور بقیہ بھائی اپنے دیگر کاموں کی خبر گیری کریں۔ اگر دکان پر کئی لوگ بیٹھنے والے ہیں تو ایک آدمی کو ہر سال اعتکاف کے لیے متعین کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس طریقے سے عبادت کی قدر پیدا ہوگی اور اس کے اثرات پورے گھرانے میں محسوس کیے جائیں گے۔ خاص کر نوجوانوں کو اس عبادت کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اعتکاف ان کے لیے ماہ مبارک میں بے شمار گناہوں سے محفوظ رہنے کا ذریعہ بنے گا اور ان کو دینی تربیت کا موقع میسر آئے گا۔ عشر اخلاء سے پہلے مساجد میں اعتکاف کے لیے باقاعدہ تشکیل ہونی چاہیے تاکہ اس عظیم عبادت کی طرف عمومی رجحان لوگوں کا ہو سکے۔ اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے، بغیر مسجد کے اعتکاف صحیح نہیں ہے۔ اعتکاف کے لیے سب سے افضل جگہ مکۃ المکرمہ میں مسجد حرام ہے۔ نمبر 2، اعتکاف کے لیے دوسری جگہ مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم، تیسری مسجد اقصی ہے، چوتھے جامع مسجد، اور ہر محلے کی ہر مسجد میں مسلمانوں کو اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے۔
اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر محلے کی مسجد میں اعتکاف میں کوئی بھی شخص نہ بیٹھے، پورے محلے والے گناہ گار ہو جائیں گے۔ اس لیے فکر کرنی چاہیے کہ کوئی محلہ ایسا خالی نہ رہے جس میں کوئی اعتکاف میں نہ بیٹھ رہا ہو، بلکہ کوشش کریں کہ محلے کی ہر مسجد میں کوئی نہ کوئی اعتکاف میں بیٹھا رہے۔ جب اعتکاف کا ارادہ ہو تو سب سے پہلے حدود مسجد اور احاطہ مسجد اچھی طرح سمجھ لیں۔ حدود مسجد یعنی وہ 4 کونے جس میں باجماعت نماز ادا کی جاتی ہے، بس اسی کا نام حدود مسجد ہے، اور اسی میں معتکف نے رہنا چاہیے۔ احاطہ مسجد یعنی حدود مسجد کے باہر کا وہ حصہ جہاں چپل جوتے اتارے جاتے ہیں، وضو خانہ ہوتا ہے، پانی پینے کے لیے مٹکے وغیرہ رکھے جاتے ہیں، طہارت خانہ، اور باہر کے کمرے، کچن، اوٹا وغیرہ، یہ سب کے سب احاطہ مسجد میں آتے ہیں، یہ حدود مسجد میں نہیں، شرعی مسجد میں نہیں آتے ہیں۔ اب یہ بات اگر معلوم آپ نے کر لی تو اس سے آپ کو 2 اہم فائدے معلوم ہوں گے۔ حدود مسجد میں داخل ہوتے وقت مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھنی چاہیے، اور حدود مسجد سے باہر معتکف نہیں نکل سکتا ہے کسی بھی ضرورت سے۔ آئندہ کی تفصیلات آگے آ رہی ہیں۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت اعتکاف کی نیت کرنا ضروری ہے۔ جب تک اعتکاف کی نیت نہیں ہوگی اعتکاف صحیح نہیں ہوگا۔ اعتکاف کی نیت اس طریقے سے کرتے ہیں: بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ اردو میں آپ اتنا بھی کہہ سکتے ہیں: میں رمضان کے آخری عشرے کا سنت اعتکاف کرتا ہوں۔ ہو گئی نیت۔ تو مسجد میں داخل ہوتے وقت ایک تو نیت کریں، دوسرا سیدھا قدم مسجد میں رکھیں، تیسرے مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں: بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اس طرح دعا کر کے آپ جب مسجد میں داخل ہو گئے تو مسجدوں میں اپنے سارے سامان وغیرہ سلیقے سے رکھنا چاہیے۔ عام طور پر لوگ ایسا سمجھتے گھر کا ایک کمرہ ہے، مسجد ہے، مسجد کا احترام ضروری ہے۔ آپ اپنا بستر وغیرہ سمیٹ کے رکھیے، اپنا سامان سمیٹ کے رکھیے، جتنی ضرورت لگتی ہے اتنا ہی استعمال کیجیے۔ زائد جگہوں پر قبضہ کر کے بیٹھے جیسا انداز ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ مسجد میں اگر کوئی پردہ لگانا چاہتا ہے تو اس کی گنجائش ہے کہ عام اوقات میں پردہ آپ اس کو جو ہے ڈال دیں اور اس کے اندر عبادت کر لیں، لیکن جماعت کا وقت ہو جائے تو پردہ اٹھا کے رکھنا چاہیے۔ بہرحال اس طرح سے اس کا اہتمام کرنا بہتر ہے۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد 3 اعذار ایسے ہیں جن کے لیے باہر نکلا جا سکتا ہے، باقی اس کے علاوہ کسی عذر کے لیے باہر نکلنے کی گنجائش اور اجازت نہیں ہے۔ نمبر 1، مسجد سے طبعی ضرورتوں کے لیے باہر نکل سکتے ہیں، جیسے پیشاب، پاخانہ، غسل جنابت، فرض نماز کے لیے وضو وغیرہ۔ ایسے کاموں کے لیے آپ باہر نکل سکتے ہیں۔ اب اگر ایسے کام کے لیے آپ باہر نکلیں تو ضرورت اس کی پڑے، مثلا طہارت خانے میں نمبر لگانا پڑے تو آپ نمبر بھی لگا سکتے ہیں۔ وضو خانے میں وضو کے لیے کھڑے ہو کر نمبر لگانا پڑے، نمبر لگا سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے۔ اور اسی طرح آپ کے کھانے کے انتظام، اگر کوئی آپ کو مسجد میں کھانا لا کر دینے والا نہیں ہے تو آپ ایسی صورت میں اپنے گھر پر جا کر کھانا لا سکتے ہیں۔ سحری کے لیے بھی جا سکتے ہیں، شام کے کھانے کے لیے بھی جا سکتے ہیں، بشرطے کہ جانے سے پہلے آپ فون سے اطلاع کر دیں ہم آ رہے ہیں، ہمارا ٹفن تیار کر کے رکھ دیں، جاتے ہی آپ ٹفن لے لیں، مسجد میں آ کر کھانا کھا لیں۔ شام کے وقت بھی یہی ترتیب آپ اپنا لیں۔ تو یہ ہو گئی ہماری طبعی ضرورت۔ دوسرے شرعی ضرورت۔ شرعی ضرورت مثلا یہ ہے کہ مسجد میں ہمارے جو ہے جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے، تو آپ جمعہ کی نماز کے لیے ایسے وقت اپنی مسجد میں سنت مؤکدہ پڑھ لیں اور خطبے کے وقت وہاں پہنچ جائے اور وہاں پر خطبہ اور باضابطہ پوری نماز مکمل پڑھ لی جائے۔ سنت مؤکدہ پڑھ کر پھر آپ اپنی مسجد میں آ سکتے ہیں۔ تو جن مسجدوں میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے وہاں سے جانے کی گنجائش ہے، اسے کہیں گے شرعی ضرورت کے لیے۔ تیسری ہے اضطراری ضرورت۔ اضطراری ضرورت کا مطلب یہ ہے کوئی دشمن مسجد میں گھس گیا اور آپ کو بزور وہ وہاں سے باہر نکال رہا ہے، مسجد منہدم ہو گئی یا ڈر ہے آپ کو جان کا، تو ایسی کوئی اگر عذر آپ کو آ جائے فوراً آپ قریب کے کسی مسجد میں جا سکتے ہیں۔ یہ 3 اعذار آپ جو ہے ذہن میں رکھیے: شرعی عذر، طبعی عذر اور اضطراری حالت۔ ان 3 وجوہ سے باہر نکلا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر
بات ایسی ہے کہ آپ نے اعتکاف کی نیت وغیرہ کر لی اور اعتکاف میں بیٹھ گئے تو جن جن اعذار سے وضو ہمارا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، یہ باتیں ذرا اچھی طرح سے ذہن میں رکھنے کی ہے کہ یہ باتیں آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ معتکف حالت اعتکاف میں جان بوجھ کر یا بھول کر 1 سیکنڈ کے لیے بھی اگر باہر نکل گیا، اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا، یعنی سنت اعتکاف اب اس کا باقی نہیں رہتا ہے۔ لہٰذا اعتکاف میں پورے دھیان توجہ کے ساتھ پورا اشرا رہنا چاہیے، باہر مسجد یعنی حدود مسجد سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ حتیٰ کہ آپ حدود مسجد میں ہیں تو ہاتھ دھونے کے لیے بھی آپ باہر نہیں نکل سکتے ہیں، پلیٹ دھونے کے لیے بھی آپ وضو خانے پر نہیں جا سکتے ہیں، آپ کو جو ہے اور مٹکے کے پاس آپ پانی پینے کے لیے بھی نہیں جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی پانی آپ کو لا کر دینے والا ہے تو اس کے ذریعے سے آپ وہاں سے پانی منگائیں، اور افطار کرنے کے لیے بھی آپ جو ہے کسی حدود مسجد سے باہر کسی کمرے میں اور کچن میں یا باہر کے صحن میں نہیں جا سکتے ہیں۔ حدود مسجد ہی میں معتکفین اپنی یہ ساری ضرورتیں پوری کریں گے۔ عام طور پر لوگ جو ہے ہاتھ دھونے کے لیے، پلیٹ دھونے کے لیے برابر چلے جاتے ہیں اور وہاں بلکہ مسجد ہی میں کوئی بالٹی وغیرہ میں ایسا نظم کر لینا چاہیے کہ مسجد کے باہر والے حصے میں بالٹی رکھیں، مسجد میں سے آپ ہاتھ دھو لیں، مسجد ہی میں سے آپ پلیٹ دھو لیں، اور اس طرح کی آپ کو ترتیب بنانی چاہیے۔ اسی طریقے سے مسجد میں جو ہے بہت سارے لوگ وضو خانے پر جا کر مغرب کی نماز کے بعد کافی دیر تک بیٹھے رہتے ہیں، یہ بہت غلط بات ہے۔ بہت سارے لوگ بیڑی، تمباکو وغیرہ کے ارادے سے نکل کر باہر کافی دیر تک بیٹھتے ہیں، گپ شپ کرتے بیٹھتے رہتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے، اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگر بیڑی اور تمباکو کا مسئلہ ہی ہے تو آپ مسجد سے کہ حدود مسجد کو چھوڑتے ہی پہلے سے ہی تیاری سے نکلیے، اپنے ہاتھ میں آپ نے تمباکو وغیرہ لے لی اور ضرورت کے بہانے آپ جائیں، ضرورت پورا کر کے آنے تک آپ کا یہ عمل پورا ہونا چاہیے۔ مسجد میں آتے وقت اچھی طرح سے منہ صاف کر لیا جائے، وضو بنا کر پھر مسجد میں داخل ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے جمعہ کی نماز، جمعہ کے دن جمعہ کا غسل، جمعہ کے غسل کے لیے بھی باضابطہ جمعہ کے غسل کے لیے نہ نکلا جائے، بلکہ آپ پہلے سے ہی مسجد ہی میں سے لنگی اور بنیان پر آپ ایسی جگہ جائیں جہاں پر جو ہے ضرورت ہو، اور جتنی دیر میں وضو ہوتا ہے اتنے ہی دیر میں آپ جمعہ کا غسل اگر کر سکتے ہیں تو غسل کر کے پھر مسجد میں آپ داخل ہو، باضابطہ اس کے لیے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں۔ معمولات مسجد میں کیا کیے جائیں؟ معتکفین کو چاہیے کہ اعتکاف کی حالت میں 5 وقت کی نمازوں کے ساتھ پہلے اور بعد کی سنت مؤکدہ اور تمام نوافل کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے وہ وابین کی نماز، مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت سے 6 رکعت پڑھ لیں سنت مؤکدہ کے بعد۔ اسی طرح تہجد کی نماز 2 رکعت سے 8 رکعت پڑھ لیں۔ اشراق کی نماز 2 رکعت سے 4 رکعت پڑھ لیں۔ اگر آپ 9 بجے اٹھ گئے فجر کے بعد سو کر تو اشراق اور چاشت کی ایک ساتھ نیت کر لیں اور 2 رکعت سے 4 سے 6 رکعت آپ پڑھ لیں۔ ان تمام نمازوں کے بعد آپ دعا کا ضرور اہتمام کر لیں۔ جب بھی آپ باہر جائیں 2 رکعت تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ایک نفل پر اللہ تعالیٰ ہر نفل پر فرض کے برابر اجر و ثواب عطا فرما رہے ہیں، اور ہر فرض پر رمضان المبارک میں اللہ 70 فرائض کا اجر و ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ اتنی بڑی نیکی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اوقات ضرور استعمال میں لانے چاہیے۔ اسی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت بہت اچھا ہے، جن کو اچھا قرآن مجید پڑھنے آتا ہے 10 پارے روزانہ پڑھیں۔ اگر اتنی سپیڈ نہیں ہے تو ایک منزل روزانہ پڑھنے کا اہتمام کر لیں، ورنہ 3 پارے تو روزانہ پڑھنے کا ہر معتکف نے ضرور اہتمام کرنا چاہیے، اور ایک قرآن مجید مکمل کر لینا چاہیے۔ حتیٰ کہ جن کو قرآن مجید پڑھنے نہیں آتا ہے تب بھی ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید اپنے سامنے لے کر بیٹھیں اور سورہ فاتحہ ہی صحیح دیکھ کر 15 منٹ 20 منٹ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے رہیں۔ اسی طرح ذکر و اذکار، صبح کی 3 تسبیحات، شام کی 3 تسبیحات، ان کے علاوہ 3000 سے 10,000 تک روزانہ درود پاک پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مثلا سب سے چھوٹا درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے افضل درود شریف درود ابراہیم ہے۔ اسی طرح ہفتے 2 دن میں روزانہ ہو سکے تو 4 رکعت صلاۃ التسبیح بھی پڑھنے کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سے آپ کا اعتکاف بہت زیادہ مضبوط اور مناسب ہوگا۔ عورتوں کا اعتکاف، عورتیں اعتکاف کس طریقے سے کریں؟ عورتوں کو بھی
سنت مؤکدہ عورتوں کے لیے بھی یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ عورتوں کے لیے تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں جہاں نماز پڑھتی ہیں وہ جگہ ہی مختص کر لیں، یا پھر اپنے گھر میں کسی بھی ایک کونے کو مختص کر لیں، جتنی جگہ لیٹنے بیٹھنے کھانے پینے کے لیے لگتی ہے بس وہی ان کے حق میں مسجد کے حکم میں وہ جگہ رہے گی۔ وہاں داخل ہوتے وقت 20 رمضان سن 1446 ہجری میں بروز جمعہ کو عصر کی نماز کے بعد جو ہے اور مغرب کا وقت شروع ہونے سے پہلے داخل ہو جائے، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ 20ویں رمضان کو عصر کی نماز کے بعد 20ویں رمضان ان سال بروز جمعہ کو ہوگا، لہٰذا جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی اپنی اعتکاف کی جگہ پر مرد حضرات مسجد میں اور عورتیں اپنے اپنے کمرے میں بیٹھ جائیں۔ نیت اس وقت کر کے بیٹھنا چاہیے کہ ہم رمضان کے آخری عشرے کی نیت کرتے ہیں، اور اس طرح نیت کر کے اب وہی جگہوں پر یہ سارے اعمال اور عبادتیں عورتیں کرتی رہیں۔ عورتوں کے لیے اور آسان شکل ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے عبادتیں بھی ہوتی ہیں، گھر کی دوسرے کام کاج کرنے والوں کو وہ رائے مشورے بھی دے سکتی ہے، البتہ دنیاوی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ بعض عورتوں کے لیے اعتکاف کی جگہ الگ اور کچن الگ ہوتا ہے، اور ان کے گھر میں کوئی کام کرنے والے نہیں ہوتے ہیں تو وہ کچن ہی میں اعتکاف کر لیں، وہیں پر آرام بھی کر لیں، اسی کو عبادت کی جگہ بنا لیں، وہیں کھانا وانا بنانے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بنانے کا اہتمام بھی کر لیں اور سارے کام وہیں پر ہو سکتے ہیں۔ اپنے شوہر سے بات چیت بھی حالت اعتکاف میں کی جا سکتی ہے، ضروری باتیں سب سے کی جا سکتی ہے، دنیاوی بات اور اس طرح کی کوئی غیر ضروری باتیں البتہ وہاں نہیں ہونا چاہیے۔ ان باتوں کا خصوصی طور پر پاس اور لحاظ رکھیں۔ اگر کسی عورت کو حالت اعتکاف میں عذر شروع ہو جاتا ہے تو شرعی عذر جس دن شروع ہوا اسی دن کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسی عورتوں کو چاہیے کہ اب وہ اس دن سے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور چھوڑ دیں، اور اعتکاف بھی ان کا اس دن ٹوٹ گیا ہے۔ البتہ اگر وہ جیسے ہی پاک ہو جائے تو پاک ہونے کے بعد پھر وہ جس دن کا اعتکاف ٹوٹ گیا تھا اسی ایک دن کی قضا کر لیں، چاہے رمضان میں اگر وقت ملا تو رمضان ہی میں، ورنہ رمضان کے بعد کسی بھی دن میں روزے کے ساتھ ایک دن کا اعتکاف کر لیں تو بات ختم ہو گئی۔ اس لیے عورتیں سہولت کے ساتھ ماشاءاللہ یہ اعتکاف بھی کر سکتی ہیں۔ عورتیں بھی خصوصی طور پر اعتکاف کی اس اہم فضیلت کو حاصل کرنے کی فکر کریں، بلکہ گھروں میں بھی باضابطہ تشکیل ہونا چاہیے اور اس کا خصوصی طور پر اہتمام اور انتظام ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس اہم اور عظیم سنت کو ہر گھر میں ہر شخص کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور رمضان المبارک کے تمام برکات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مالا مال فرمائیں۔ دعاؤں میں یاد آ جائے تو اس عاجز اور سیاہ کار محمد عارف کو بھی اپنے خصوصی دعاؤں میں ضرور یاد کر لیں، بلکہ دعا روزانہ دن میں 15 منٹ اور رات میں 15 منٹ، آدھا گھنٹہ ہر معتکف کا دعا میں گزرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنی ضروریات مانگنے میں گزرنا چاہیے۔ اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور دراصل اعتکاف شب قدر کی تلاش کے لیے، اور معتکف کو شب قدر ضرور مل ہی جاتی ہے۔ آپ ایسے مقبول موقع پر کہ شب قدر آپ کو نصیب ہو رہی ہے، ساری امت کے حق میں بھی دعا مانگیے، اور اپنے لیے اور پوری امت کے لیے ضرور دعا کا خاص طور پر اہتمام فرماتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے ہی 29 کا چاند نظر آنے کا اعلان ہو جائے تو اعتکاف سے باہر نکلیں 29 رمضان تک۔ اگر 29 رمضان کو نظر نہ آئے تو 30 رمضان پورے کر لیں، اور 30 رمضان کا مغرب کی نماز پڑھ کر پھر اپنے اعتکاف کی جگہ سے اپنے گھر پر واپس آ سکتے ہیں۔ البتہ رات مسجد میں ہی عبادت میں گزارتے، یہ رات لیلۃ الجائزہ ہے، بہت اہمیت کی حامل رات ہے، اس کی بڑی فضیلت حدیث پاک میں آئی ہے، لہٰذا اس رات کو بھی خصوصی عبادتوں میں گزارنے کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ مکمل حصول کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔